بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مچھلی کے بلا ذبح حلال ہونے کی دلیل۔ حلال و حرام۔ سوال: میری نظر سے ترجمان القرآن کا ایک پرانا پرچہ گزرا تھا جس میں انگلستان کے ایک طالب علم نے گوشت وغیرہ کھانے کے متعلق اپنی مشکلات پیش کی تھیں، جس کے جواب میں آن جناب نے فرمایا تھا کہ وہ یہودیوں کا ذبیح یا مچھلی کا گوشت کھایا کرے۔ مجھے یہاں مؤخر الذکر معاملہ یعنی مچھلی غیر ذبح شدہ پر آپ سے کچھ عرض کرنا ہے، کیونکہ غالباً آپ بھی جمہور مسلمانان کی طرح اس کا گوشت کھانا حلال خیال فرماتے ہیں۔ میرے خیال میں حلال و حرام کا فیصلہ بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی انسان کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سورہ نحل آیت نمبر 116۔ لیکن قرآن مجید کی روح سے مچھلی غیر ذبح شدہ کی حرمت تو موجود ہے، کیونکہ یہ بھی ایک حیوان ہے اور تمام حیوانات کو بغیر سور، کتا، بلی وغیرہ مستثنیات ذبح کرنے کا حکم صریحاً موجود ہے۔ مثلاً سورہ مائدہ آیت نمبر 3، مچھلی بھی المیتۃ میں شامل ہے۔ نمبر 2، سورہ مائدہ آیت نمبر 4، یہاں تمام طیبات کو ذبح کرنے اور ان پر خدا کا نام لینے کی تصریح ہے، مچھلی کی استثناء نہیں ہے۔ نمبر 3، فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ 16-19۔ یہ اثباتی پہلو ہے اسی امر کا کہ صرف خدا کے نام کا ذبح شدہ جانور کھایا کرو۔ یہاں بھی مچھلی بغیر ذبح شدہ کی استثناء نہیں ہے، بلکہ اسے خدا کا نام لے کر باقی حیوانات کی طرح ذبح کرنا چاہیے۔ سورہ انعام آیت 119۔ یہ نہیں کا پہلو ہے۔ یہاں تصریف آیات کے بہترین نمونے ہیں تاکہ اگر ایک طرح سے کوئی نہ سمجھ سکے تو دوسری طرح سمجھ جائے۔ اثباتی اور نہیں ہر دو پہلو قرآن مجید کے عام اسلوب کے مطابق اس معاملے میں بھی موجود ہیں۔ اور یہاں تو غیر ذبح شدہ حیوان کو کھانا فسق قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی الا الاسماک والجراد کے الفاظ بھی نہیں ہیں، لہذا غیر ذبح شدہ مچھلی کا گوشت کھانا قطعاً حرام ہے۔ اب عرض ہے کہ مچھلی غیر ذبح شدہ کی حلت اگر کہیں قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے تو مہربانی فرما کر مجھے بدرجہ ترجمان القرآن مطلع فرمائیں۔ عام علماء اسلام تو ما وجدنا علیہ آباؤنا کی دلیل پیش کر کے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے بین احکام کی موجودگی میں اس قسم کی دلیل ہرگز کام نہیں دے سکتی۔ اس میں شک نہیں کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مچھلی غیر ذبح شدہ کو حلال قرار دیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید کے مقابلے میں قرآن مجید کی دلیل پیش ہونی چاہیے۔ ہم ان احادیث کو بصر و چشم مان لیتے ہیں جو قرآن مجید کے موافق ہوں، لیکن اگر کوئی حدیث قرآن مجید کے صریح فرمان کے خلاف ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں فرمائی بلکہ موضوع ہے، اور احادیث کو قرآن مجید پر قادر سمجھنا تو خارج از بحث ہے۔ لہذا چونکہ بندہ آن جناب کے سامنے قرآن مجید کے دلائل پیش کرتا ہے، اس لیے استدعا ہے کہ آپ بھی قرآن مجید ہی سے دلائل پیش کریں۔ 4 دلائل کے مقابلے میں ایک دلیل بھی کافی سمجھی جائے گی۔ جواب: یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ قرآن مجید میں تدبر فرماتے ہیں، مگر آپ کے سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ تدبر کی غلط راہ پر پڑ گئے ہیں۔ قرآن مجید میں تدبر کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تبیین میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توضیحات اور ابتدا سے آج تک کے تمام علماء، فقہاء اور محدثین و مفسرین تحقیقات اور امت کے متواتر تعامل ہر چیز سے بے نیاز ہو کر بس مصحف کے الفاظ میں تدبر فرمائیں اور جو کچھ اس سے آپ کی سمجھ میں آئے اس کے متعلق یہ سمجھ بیٹھیں کہ بس یہی حق ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ بھی کہیں پایا جاتا ہے وہ رد کر دینے کے لائق ہے،
خواہ وہ احادیث و آثار میں ہو، فقہائے امت کی تحقیقات میں، یا اس پر اس امت کا متواتر علم پایا جاتا ہو۔ معاف فرمائیے، یہ طریقہ اگر آپ اختیار فرمائیں گے تو قرآن مجید سے ہدایت پانے کے بجائے گمراہی اخذ فرمائیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ آپ برا نہ مانیں، آپ تدبر کا یہ طریقہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا تعلق اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیتین میں سے کاٹتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو جوڑا ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کہ کتاب اللہ سے آپ کو ہدایت کے بجائے ضلالت ملے۔ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے احادیث و آثار اور سلف کی تحقیقات کی طرف رجوع کرنا ہرگز وہ فعل نہیں ہے جس پر ما وجدنا علیہ آباؤنا کی پھبتی کسی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات کو قرآن مجید کی منشا کے خلاف استعمال کرنے کی ایک بدترین مثال ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات جہاں بھی فرمائی ہے ان لوگوں کی مذمت بھی فرمائی ہے جو اپنے غیر ہدایات یافتہ آباء و اجداد کی طریقے کی اندھی پیروی کر رہے تھے۔ اس کو ان لوگوں پر چسپاں کرنا جو کتاب الہی کا علم رکھنے والے لوگوں کی طرف کتاب الہی کا منشا معلوم کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ منطقی طور پر غلط ہے بلکہ خود قرآن مجید کی تصریحات کے بھی خلاف ہے۔ اگر اس فعل کو آپ ما وجدنا علیہ آباؤنا کے تحت لا کر قابل مذمت ٹھہراتے ہیں تو پھر قرآن مجید کے ان ارشادات کا آپ کے نزدیک کیا منشا ہے کہ سورہ نیل نمبر 43 اور سورہ انعام آیت نمبر 90۔ آپ کی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ ہر چیز جو قرآن مجید سے زیادہ زائد یا اس کے بیان سے مختلف حدیث سے نظر آئے وہ لازماً قرآن مجید کے خلاف ہے، اس لیے اسے رد کر دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اگر کوئی حکم عموم کے انداز میں بیان ہوا ہو اور حدیث یہ بتائے کہ اس حکم عام کا اطلاق کن خاص صورتوں میں ہوتا ہے تو یہ قرآن مجید کے حکم کی نفی نہیں ہے بلکہ اس کی تشریح ہے۔ اس تشریح کو اگر آپ قرآن مجید کے خلاف ٹھہرا کر رد کر دیں گے اور ہر حکم عام کو اس کے عموم پر رکھنے پر اصرار کریں گے تو اس سے بے شمار قباحتیں پیدا ہوں گی جن کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ خود مان جائیں گے کہ فی الواقع یہ اصرار غلط ہے۔ آپ اصرار کے ساتھ مطالبہ فرماتے ہیں کہ ذبح کے بغیر مچھلی کے حلال ہونے کی کوئی دلیل قرآن مجید سے پیش کروں۔ میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں، اگر ابتدا ہی میں یہ وعدے کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جواب آپ کے اس مطالبے کے اصولاً صحیح مان کر عرض نہیں کیا جا رہا بلکہ آپ کو یہ بتانے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ آپ کا مطالعہ قرآن مجید کس قدر سطحی ہے، اور اس سطحی مطالعے پر اعتماد کر کے آپ کا حدیث، تفسیر، فقہ اور امت کے متواتر عمل ہر چیز کو رد کر دینے پر آمادہ ہو جانا کتنی بڑی جسارت ہے۔ خدا کرے کہ میری اس تنبیہ کے بعد ہی آپ منکرین حدیث کے اٹھائے ہوئے فتنے سے بچ جائیں اور تدبر فی القرآن کی صحیح روش اختیار کر لیں۔ پہلی بات تو اصول تفسیر سے متعلق ہے جسے آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید قانون کی زبان میں کلام نہیں کرتا بلکہ اس کا اسلوب بیان خطیبانہ ہوتا ہے، اور خطیبانہ اسلوب بیان میں نہ ان چیزوں کی تصریح کی جاتی ہے جن کے مخاطب لوگ موقع و محل سے خود سمجھ رہے ہیں، اور نہ ان رعایتوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے جو قانون کی دفعات مرتب کرتے وقت نظر میں رکھی جاتی ہیں، کیونکہ عام سامعین سے اس طرز کلام میں خطاب کرتے وقت یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ الفاظ کو ان کی معروف حدود سے گھٹایا بڑھا کر ان کو قانونی حدود پر منطق کر بیٹھیں گے۔ اس قاعدے کے سمجھنے کے لیے اگر آپ ان آیات پر غور کریں گے جن سے آپ نے ہر جانور کو ذبح کرنے اور بلا ذبح کسی جانور کے حلال نہ ہونے کا قانونی کلیہ مستنبط کیا ہے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہاں موقع و محل اور سیاق و سباق اور عرف عام سے یہ بات آپ ہی واضح تھی کہ کلام دراصل انعام اور خشکی کے دوسرے جانوروں سے متعلق ہے، نہ کہ پانی کے جانوروں سے متعلق۔ نیز یہ بات چونکہ عقل عام سے تعلق رکھتی ہے کہ ذبح کے بغیر کسی جانور کو نہ کھانے کا حکم عام سن کر کوئی معقول آدمی اسے مچھلیوں تک وسیع نہ سمجھے گا، اس لیے ایک غیر قانونی طرز کلام میں اس امر کی ضرورت نہ تھی کہ مچھلی کو اس سے مستثنیٰ کیا جاتا۔ اس کے بعد اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ پانی کے جانوروں کے متعلق کیا حکم ملتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے کہ تمہارے لیے حلال کیا گیا سمندر کا شکار اور اس کا بیام۔ یہاں دو چیزیں لائق غور ہیں۔ اول یہ کہ سمندر کا شکار حلال کیا گیا۔
شکار سے مراد یہاں فعل شکار نہیں ہے بلکہ شکار کیا ہوا جانور ہی ہوتا ہے، کیونکہ محض فعل شکار کی تحلیل بے معنی ہے اگر اس کا کھانا حلال نہ ہو، اور جب اس شکار کے لیے کوئی خاص شرط تحلیل بیان نہیں کی گئی تو یہی بات سمجھی جائے گی کہ عام طور پر دنیا میں پانی کا شکار جس طرح استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اس کے استعمال کو حلال کیا گیا ہے۔ اب آپ تلاش کر کے بتائیے کہ دنیا میں کب کہاں مچھلیاں ذبح کی جاتی رہی ہیں کہ آپ سید البحر کے مفہوم میں عرف عام کے لحاظ سے شکار کی ہوئی مچھلیوں کے ذبح کو بھی شامل قرار دے سکیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جس چیز کو ذبح کیے بغیر کھانا دنیا بھر میں معروف ہو اس کے معاملے میں ذبح کے مشروط ہونے کی تو تصریح ضروری ہوگی، مگر اس کے مشروط نہ ہونے کی تصریح کی ضرورت نہیں ہے۔ دوم یہ کہ یہاں صید کے ساتھ اور ایک چیز کا بھی ذکر ہے اور وہ ہے بعام البحر۔ سوال یہ ہے کہ یہ بعام البحر کیا ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعام کے ضمیر بحر کی طرف نہیں بلکہ صید کی طرف پھرتی ہے اور اس کا مطلب ہے سمندری شکار کو کھانا، کیونکہ اگر یہ مطلب ہوتا تو بعام کی بجائے طمع کہا جاتا، اس لیے لا محالہ یہ ضمیر سمندر ہی کی طرف پھرتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صید البحر کے علاوہ بعام البحر بھی حلال ہے۔ اس بعام البحر کی کوئی تفسیر آپ کہہ سکتے ہیں تو ضرور کریں، مگر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اس سے مراد وہ جانور ہیں جسے شکار نہ کیا گیا ہو بلکہ جس کو سمندر نے ساحل پر ڈال دیے ہو، اور یہی بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے کہ جس سمندر نے پھینک دیا ہو یا جسے ساحل پر چھوڑ کر سمندر کا پانی ہٹ گیا ہو اسے کھا لو۔ نیز اسی کی تفسیر یہ حدیث بھی ہے کہ سمندری جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے ذبح کر رکھا ہے، دارقطنی، اور یہ کہ سمندر کا مراد ہوا حلال ہے، موتا وغیرہ۔ آپ چاہیں تو ان ساری تفسیروں کو رد فرما دیں، مگر براہ کرم یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ خود صید البحر کے ساتھ و بعام کے حلال کیے جانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں۔ مچھلی کے بارے میں ابن قیم نے زاد المیعاد جلد دوم فصل فی سریۃ الخبط میں ایک لطیف بحث کی ہے، براہ کرم اس کو بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ اس میں انہوں نے نقلی دلائل کے سوا عقلی دلائل سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی در حقیقت کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ محض پانی سے نکل آنا ہی اس کے تزکیہ کے لیے کافی ہے۔ ترجمان القرآن، محرم 1371 اکتوبر 1951۔